نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی حدیث کے سلسلے میں ہم حدیث نمبر 54 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، فصل وحی کا بیان۔ الشیخ امام حافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اللہ عز و جل کا یہ فرمان کہ ہم نے بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کا نزول اسی طرح کیا ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی طرف کیا تھا۔ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی، انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔